جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ بیورو چیف حیدرآباد پی زیڈ ایم ٹی وی سے راؤ رائی شریفی. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کام پی زیڈ ایم ٹی وی کا محبت، یکجہتی، بھائی چارہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان پیدا کرنا، اور آپ کو کوشش کرنا کہ جو ملک کے خلاف اور جو افواج پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ کو سچائی اور حقائق بتانا. پاکستانی قوم، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، تو آج ان کو کل ہماری جو میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہمارے جوان افسران شہید ہوئے، تو آج بھی مبارک ہو آپ کو کہ ہمارے جہاں جوان شہید ہو رہے ہیں تو وہاں کوئٹہ کے اندر دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جس کے اندر خاتونیں پکڑی گئی ہیں. اور جو سندھ کی آپ کو خبر دی تھی، جس طرح کہا تھا کہ حیدرآباد کیا بنتا جا رہا ہے اور آپ کے گمنام ہیرو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. سیرش نگر میں اسٹیشن کے پاس آج بھی جو آج کا دن گزرا ہے، وہاں بھی بم دھماکہ ریلوے ٹریک پہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو بروقت کارروائی کی آپ کی سی ٹی ڈی نے اور اس کو ناکارہ بنایا اور الحمدللہ بڑے نقصان سے بچایا. تو پاکستانی قوم، یہ آپ کی مسلح افواجوں کی اور ہمارے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، یہ ان کی قربانی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم، جیسے کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ اس ٹائم ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھی آپریشن چل رہا ہے، تو آج بھی میرے یہی سٹیٹمنٹ ہے. اس وقت بھی پورے پاکستان میں آپریشن چل رہا ہے، کیونکہ جیسے کوئٹہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو اپنا حیدرآباد کا آپ کو بتایا، شہرش نگر کا، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کو پروف کے ساتھ پی زیڈ ایم ٹی وی جب بھی بتائے گا، ذرا دکھائیے گا حیدرآباد کے بیورو چیف. یہ واقعہ جو ہے، پورا کا پورا واقعہ، یہ شہرش نگر کا، ٹھیک ہے، اس کو سی ڈی نے ناکام کیا، آپ کے قومی سلامتی اداروں نے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی زیڈ ایم ٹی وی بغیر ثبوت کی بات نہیں کرے گا، اور بڑے مضبوط ذرائع ہیں. سمپل از دیٹ، جس کو چیک کرنا ہے الحمدللہ چیک کرے پی زیڈ ایم ٹی وی کو، ملک کے اندر بھی اور پورے ملک کے باہر بھی. دوسری چیز آپ سے شیئر کرنی ہے، پاکستانی قوم ہوشیار رہنا کہ جتنی این جی اوز ہیں، ان تمام این جی اوز پہ گمنام ہیرو سے ریکویسٹ ہے اور پاکستانی قوم کو آگاہی ہے. گمنام ہیرو سے ریکویسٹ ہے اور پاکستانی قوم کو آگاہی ہے کہ جو این جی اوز رجسٹر نہیں ہیں ان سے 100 فٹ دور رہیں. کیوں کہ وہ ہمارے مسلح افواج کا نام بدنام کرتے ہیں. چند آرمی والوں کی تصویر لگا کر، چند افسروں کی تصویریں لگا کر، اس کی آڑ کے اندر ڈونیشن کو جمع کر اس ڈونیشن کو جمع کر صحیح جگہ تو لگانا دور کی بات ہے، بلکہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ بھرو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا، دوسرا پاکستانی قوم خاص طور پہ ان این جی اوز کے لیے، پورے پاکستان کی، بالخصوص حیدرآباد کراچی کی، کیونکہ بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری این جی اوز کے اوپر انٹیلیجنس اداروں کا ہاتھ ہے. اس کا حقائق کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو ادارے کے لیے کام کرے گا پاکستانی قوم، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ادارے کے لیے کام کرتا ہوں. دوسرا پاکستانی قوم، ایک وبا چل رہی ہے ہماری مسلح افواج کو. آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا نیا کا نیا لانچ ہوتا رہتا ہے بدنام کرنے کے لیے. تو ایک خاص طور پر ہمارے جو اس ٹائم پہ ہمارے آرمی چیف ہیں، تو اگر آرمی چیف کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ نوٹ کر لیا کریں کہ آرمی چیف ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے. تو باپ کبھی اپنی اولاد کو غلط ٹریک پہ نہیں چلاتا، اور اگر اولاد غلط ٹریک پہ چلتی ہے تو اس کا احتساب کرتی ہے. پاکستانی قوم، اب جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ان اٹھائی گیروں سے ان کا بندوبست پورا ہو چکا ہے پورے پاکستان کے اندر. یہ تمام کا تمام
یہ پروپیگنڈا کدھر جا رہا ہے؟ یہ صرف آرمی کو بلیک میل کرنے کی کوشش اور عوام اور پاک فوج کے اندر دوری کرنے کی ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم، جس ملک کی فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائے، آپ بتائیں ذرا ٹھنڈے دماغ سے، کیا وہ ملک چل سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو پاکستانی قوم، کبھی بھی آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں رہیں، سب سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ ان کا منشور دیکھا کریں، کیا وہ ہمارے اداروں سے ٹکراؤ تو پیدا نہیں کر رہے؟ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہنے جا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ وہ دکھایا جاتا ہے جس کا حقائق کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، پیس ایف ایم ٹی وی کے حوالے سے چیلنج کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ اگر کسی کے پاس افواج پاکستان کے کرپشن کے ثبوت ہیں تو پیس ایف ایم ٹی وی کا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ بھیجے، عوام کے اندر بھیجے، ذرا خالی باتیں نہیں بنائے۔ کیوں کہ ہماری پاک فوج میں کرپشن 1 روپے کا بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پاکستانی قوم، ایک بات بتائیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اگر ایک غلط نکل گیا تو کیا 3 بیٹے اور ایک باپ غلط ہوگا؟ نہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق نہیں تھے؟ تھے۔ آپ کے پیچھے نماز بھی قائم کرتے تھے لیکن غیبت بھی کرتے تھے۔ تو کچھ اگر 1-2 غلط ہوتے ہیں تو ان کا کڑا احتساب ہماری آرمی خود کرتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے گا زبان درازی کرنا شروع کر دے گا۔ خاص طور پہ ان کی تو زبانیں اب ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ میجر عادل راجہ کی اور وہ مہدی کی اور 2-3 اور ہیں ان کی، اور خاص طور ان کی کہ جی وہ فلاں جو ہے فوج میں پھوٹ پڑ گئی ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے۔ تو شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ غیرت پکڑو۔ فوج میں اگر پھوٹ ہوتی تو آج ہمارا پاکستان اپنے ٹانگوں پہ نہ کھڑا ہوتا۔ رہ گئے آئی ایم ایف کی بات، تو وہ میں آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ آئی ایم ایف ایک ایسا شیطانی جکڑ ہے جس کی وجہ سے آج پورے ملک میں چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ بتائیں پاکستانی قوم، ہمارا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ کس چیز کا قصور ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ بھی قرضدار ہے؟ کر جائیں سیاستدان ہمارے محترم، اور وزن سارا گرے عوام کے اوپر۔ تو اب عوام کو عقل اور شعور آ گیا ہے۔ کیا ہماری پاک فوج نے کسی کو احتجاج سے روکا؟ کیا ہماری مسلح افواج نے ان کی رکھوالی نہیں کی تمام احتجاج کرنے والوں کی؟ کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ثانیہ پیش نہیں آیا الحمدللہ ابھی تک، اور اللہ نے چاہا تو آگے بھی اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے ملک میں کتنی آزادی ہے۔ تو پاکستانی قوم، الحمدللہ آپ اپنی مسلح افواج کے اوپر، اپنے جتنے قومی سلامتی ادارے، ان پہ بھروسہ رکھیں۔ خاص طور پاک فوج ہو گئی، آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، پاک رینجرز ہو گئی، ہمارے گمنام ہیرو ہو گئے، سی ٹی ڈی ہو گئی، پاک پولیس ہو گئی، آئی بی ہو گئی، ایف آئی اے ہو گئی، ان پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں، وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی رگوں میں حلال کا خون نہیں ہے۔ تو پاکستانی قوم، کسی بھی صورت آپ اپنی پاک فوج کے خلاف مت جائیے گا۔ اور راستے میں 3 پتھر پڑے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ پتھروں کو ہٹاتے جائیں اور آگے جاتے جائیں۔ اگر آپ اس چکر میں لگ گئے کہ یہ پتھر کس نے ڈالا، کون ڈالا، کیوں ڈالا، تو آپ الجھ کے رہ جائیں گے۔ آپ صرف اللہ اور نبی کے بعد اپنی پاک فوج پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی غلط پروپیگنڈا ہو اس کو کاؤنٹر کریں، کسی کی مت سنیں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور آپ کے اداروں کے ہاتھ مضبوط ہوں، ادب کے دائرے میں، بغیر گالی کے، اور اس طرح کا چورن، اس طرح کی معاملات کریں کہ ملک کا دشمن سامنے آئے۔ انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تمام این جی اوز کے اوپر پاکستانی قوم، میں نے آپ سے کہا کہ نظر رکھیے گا، جعلی این جی اوز بہت چل رہی ہیں، اور گمنام ہیرو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ افواج پاکستان کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اور پاکستانی قوم، آپ اپنی مسلح افواج جاتے ہوئے، اکثر میں کہتا ہوں کہ اصل اللہ اور نبی کے بعد
ختم نبوت کی جو محافظ ہے وہ ہماری مسلح پاک فوج ہے. اب اجازت دیجئے ہمارے پی جیڈ ایم ٹی وی سے بیورو چیف صوفی عمر دراز پاکستانی کو، راؤ رائل شریفی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.